بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کا نہیں پتا. میرا محض سب کو پتا ہے. نہیں پتا. اپنا نام بتائیں اور اپنا ایکسپیرینس بتائیں دعا کا. میرا نام جب آپ شکیل. دونوں میاں بیوی آئے تھے وہاں سے. اچھا آپ بیٹھی ہے نا. ہاں 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 ہے نا. پچھلی بار آپ بولی تھی. ہاں اس بار دیکھیں یہ دعا کر کے آئے ہوئے تھے لیکن قبول نہیں ہوئی. چلیں آپ بتائیں, شروع سے بتانا آپ. میرا نام شکیل احمد ہے جی, اور میں لاہور میں رہتا ہوں. مجھے بابا کے پاس بیسک بھیجا گیا تھا, اور جب ہم کہتے ہیں جی آپ کے پیر و مرشد کون ہیں تو یہ ہیں, یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جن سے میری بات ہو رہی ہے. میں نے ان کو کال کی تو میری ان کے ساتھ فرسٹ ٹائم بات ہوئی. انہوں نے ایک جملہ کہا تو میں نے بھی آگے سے ایک جملہ کہہ دیا. مجھے نہیں پتہ یہ کسی کو نمبر دیتے ہیں یا نہیں دیتے, لیکن مجھے انہوں نے ودن محل 1 منٹ کے بعد آپ نے مجھے بابا کا نمبر سینڈ کر دیا. یہ راز کی بات ہے, یہ تو نہیں میں بتاؤں گا. یہ میری اور ان کی بات ہے. 1 منٹ میں دے دیا, یہ تو میرے لیے حیران کن بات ہے. میں نہیں دیتی. نہیں وہ نہیں بتانا میں نے. اچھا وہ میں نے میرا خیال جب آپ نے دیا اس کے بعد میں نے بابا کو فون کیا تو انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا. تو ٹھیک 2 یا 3 منٹ کے بعد مجھے کال آ گئی بابا کے. اب میں نے کیا کیا, میں کہ جی بابا میری نا مسز ڈاکٹر ہیں تو وہ آپ سے نا ملنا چاہ رہی ہیں. ٹھیک, تو یہ نام ہے اور ہم یہاں پہ رہتے ہیں. تو اب بابا نے کہا کہ آپ نا 7 بجے آ جائیں. ٹھیک, دعا سیشن میں ہم لوگ چلے گئے. اب مجھے اس نے پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے, کیونکہ ہم بہت سارے لوگوں کے پاس جا رہے تھے اور لاہور کے موسٹلی سب سے ملاقات ہو چکی تھی. کچھ لوگ تو بیچارے وہ ان کے پاس سوال کا جواب بھی نہیں ہوتا تھا جب کوئی کوشچن کرتے تھے. تو میں نے اس کو کہا, میں کہ وہ بھی ڈاکٹر صاحب ہیں اور تم بھی ڈاکٹر ہو تو ذرا بات ایزی ہو جائے گی, آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. کچھ میں بڑے کرائسس میں تھا اس ٹائم. مطلب میں جاب کے بعد جب بزنس کیا تو مطلب میں اگر کہتا تھا کہ جی آج میں نے کوئی 5-6 لاکھ روپے کا کام نہیں کیا تو میں سمجھتا آج کام ہی نہیں ہوا. مطلب اس سٹیج پہ تھا میں, اور دھڑم کر کے میں نیچے گر گیا. اب مجھے بابا کا کیسے پتہ چلا, میں کیونکہ ہم لوگ نقشبندی ہیں تو میں وظائف کر رہا تھا, تو میں 2-3 دن پہلے داتا صاحب گیا تو میں لڑ پڑا وہاں پہ نا. میں کہا جی کوئی بندہ ہی دے دیں, اب بس ہوگی میری. اب میں بیٹھا ہوا تھا عصر کے ٹائم مسلح کے اوپر, تو ایک وظیفہ کر رہا تھا, وہ بڑا خطرناک وظیفہ ہے. تو میں نے بند کر کے تو وہ یوٹیوب لگا لی میں نے. تو اس پہ وہ جو کاکی فیصل آباد سے آتی ہے نا جی, وہ سٹاف نرس وہ تھیں جن کو بابا کہہ رہے تھے کہ یہ اس کو میں نے کہا تھا کہ تم کسی کی بیعت ہو, تو اس نے کہا تھا نہیں ہوں میں. اور اس کے بعد اس کو کوئی ٹچ کرتا تھا, اس کے ساتھ کافی مسئلے مسائل تھے. وہ لیفٹ سائڈ پہ اس ٹائم بیٹھی ہوئی تھی, تو میں نے ان کو کہا تھا کہ تو پیچھے جا, ان سے جا کے ملو جو ملتان کی جن کے بیعت تھی وہ. اب یہ میں نے بات سنی تو وہ اس کے بعد یوٹیوب بند ہو گئی. اب میں جوں ڈھونڈا میں کہا چلو ٹھیک ہے پھر دیکھتے ہیں. 1 آدھے دن تک پھر مجھے 1-2 کلپ ملے. اب ایک کلپ اس میں ایسا تھا جس میں نا بابا نے یوں کر کے چھڑی پکڑی ہوئی تھی ایسے نا. جب میں نے ان کو چھڑی پکڑے ہوئے دیکھا نا تو میرا کوئی اپنا ایک سسٹم تھا, تو مجھے اسی ٹائم سمجھ لگ گئی. میں اگر ٹھیک ہو گیا. اب میرے پاس نمبر نہیں تھا. ٹھیک, اب جب میں نے اور دیکھی تو وہ مجھے وہ جو نمبر تھا والا جو آپ کے پاس تھا وہ مجھے مل گیا. اب مجھے وہ کافی چیزیں میں نے دیکھ چکا تھا. جب میں اس کو لے کے گیا تو اس کو تو بیچاری کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ آگے ہونا کیا ہے. اب میں نے اس کو یہ بتایا تھا کہ وہ بھی ڈاکٹر ہے. اب اس کے ذہن میں تھا آگے وہ جیسے پہلے ہم جاتے تھے, بڑی ساری داڑھی,
یوں کر کے محفل لگی ہوگی, کوئی پیر صاحب بیٹھے ہوں گے. تو جب یہ محفل میں آئی تو یہ میری طرف دیکھے کہ یہ کہاں لے آیا ہے. پھر اس کے بعد وہ ظاہر ہے وہ کلپ ہے ہمارا, اس کے اندر وہ جب یہ بیٹھی تھی, اس کے بعد مطلب یہ میرا خیال کوئی 6 سال کے بعد سوئی آ کے, کیونکہ جب آپ کے گھر میں ٹینشن ہوتی ہے, خصوصاً بزنس میں ٹینشن ہوتی ہے, تو جو آپ کا ساتھی ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے آپ کا جیون ساتھی. ماں نے پوچھنا ہوتا ہے کہ ہاں پتر کیا حال ہے تیرا, ٹھیک ہے. بہنوں نے بھی سوال جواب کرنے ہوتے ہیں, بھائی بھی کہتا ہے یار پیسہ ویسا چاہیے تو بتائے, لیکن جو چیز کو ٹینشن ہوتی ہے وہ آپ کی مسز ہوتی ہے. اب یہ بتاتی تو نہیں تھی, ٹھیک ہے. اوپر سے ہمارے بچے ایل جی ایس میں پڑھ رہے تھے, باقی چیزیں ٹھیک ہے, اللہ پاک وہ بڑی جگہ سے ہمیں پیسے بھیج رہے تھے, لیکن جو آپ کے میاں کی کمائی ہوتی ہے اس کا تو مزہ اپنا ہوتا ہے نا. اور پھر آپ کا بزنس ڈھپ ہو جائے اور آپ گھر بیٹھے ہوئے 1.5 سال ہو جائے, تو وہ پھر بیگم کے جو نشتر ہوتے ہیں ان کو برداشت کرنا بڑا اوکھا کام ہوتا ہے. میری جب اس کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی میں چھت پہ چلا جاتا تھا, چھت پہ جا کے پھر میں بیٹھا رہتا تھا. میں کہا میں نے کیا اس کو کہنا. اور ان دنوں ہماری صلح بھی بڑی ہوئی کہ مطلب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت اٹیچ ہو گئے نا. بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو ہمارے درمیان میں پہلے نہیں تھیں, اس کے بعد سٹارٹ ہو گئی. اب ہم لوگ بہت سروائیو کر رہے تھے, اتنا زیادہ کہ بہت زیادہ. جب میں اس کو دعا سیشن میں لے کے آیا تو باقی تو وہ سارا ریکارڈنگ ہے, لیکن جب ہم لوگ نکلے وہاں سے, ٹھیک ہے, بابا نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا, مجھے آج تک وہ یاد ہے, تو مجھے سمجھ لگی تھی یہ ٹھیک ہوگی. اب ہم جب نکلے ہیں وہاں سے تو بابا نے وہ اٹھ کے تو مجھے جھپھی ڈالی. تو مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ رب کیسے ملا. مجھے 2 دفعہ ملا. ایک دفعہ پہلے ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی تھی, دوسرا جب بابا مجھے ملے نا تو یوں کر کے جھپھی ڈالی تو میرے کان میں بابا نے کچھ کہا. اب یہ کہے گا وہ بھی بتاؤ, تو وہ تو نہیں میں بتاؤں گا. یوں کر کے بس ایسے کر کے کہا, وہ کان میں کہا, وہ جو رستے تھے تھوڑے بہت وہ ختم ہو گئے. اب ہم جب گھر آئے تو نہ مجھے پتا تھا کہ ریکارڈنگ ہو کے یہ ٹی وی پہ چل جاتی ہے, ٹھیک ہے, نہ اس کو پتا تھا. اس کے بعد یہ بڑے مزے کی سین بتانے لگا. اب میں بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, جاب تھی نہیں, میں نے دیکھا تو وہ بڑا زبردست تھا, وہ اس پہ وہ کیا لکھا ہوا تھا, روحانی کرب. ایک منٹ ہے تو جانا, بات تو سنے نا, بتاتا ہوں, ایک منٹ ہے جا, ٹھیک ہے. اب میں سکون سے بیٹھا ہوا تھا دوسرے روم میں, وہ دیکھ رہے تھے, یک تو وہ میرا کلپ سٹارٹ ہوا. میں بڑے خوشی سے شوقی اندازے سے میں وہی دیکھ ہمارا کلپ بھی لگ گیا. اب نے یوں کر کے دیکھا, دیکھتی, اب اس میں وہ ظاہر ہے وہ میں ذرا بابا کے ساتھ اس ٹائم شوخہ ہوا تھا, اس کو وہ چیزیں جو ہے وہ بڑی چبھی, اس نے جو میری درگت بنائی, کیا بات ہے, ٹھیک ہے. وہ ہماری بڑی لڑائی ہوئی, ٹھیک ہے. آپ بابا سے بولیں کہ وہ کلپ بند کروا دیں, وہ بند کروا دیں, فلاں چیز بند کروا دیں. میں کہا میں نہیں کر سکتا, میں کہا میں کہہ ہی نہیں سکتا. میں کہا اچھا, میں نے اس کو راضی روزی کیا, میں کہا چلتے ہیں, میں کہوں گا. اب 2 مرتبہ 3 مرتبہ میں اس کو گولی دے گیا, ٹھیک ہے. ایک دن تو صحیح مطلب وہ جنرلی والی سٹارٹ کر دی اس نے بابا کو ایک میسج کیا, ٹھیک ہے. بابا نے جو اس کو میسج جواب دیا نا, وہ شکر ہے ہماری وہ لڑائی ختم ہو گئی, ٹھیک ہے. خیر وہ چلتی رہتی کبھی کبھی پھر بھی چیزیں. اب رہ گئی کہ میری والی بات, میں نے پنجاب میں میرا خیال ہے کہ جتنے بھی یہ گدیوں والے لوگ ہیں مجھے وہ ذاتی طور پہ جانتے ہیں. اب جو وظائف تھے, جو لوگ مجھے کبھی کبھی میرے بابا جی دوست ہیں, ظاہر ہم ایج ہیں, میں ذرا وال کالے شالے رکھ کر کے رکھتا ہوں, وہ نہیں رکھتے, ٹھیک ہے. تو جو چیزیں ایک تحریر لکھی جاتی ہے نا کہ جی الف بیت یا کسی چیز کا عنوان لکھا جاتا ہے اور یکدم آپ کا جملہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے آگے فل سٹاپ لگا دیتا ہے, اس کے آگے کچھ لکھا نہیں جا سکتا. جب بابا نے میرے کان میں وہ بات کی تو وہ فل سٹاپ لگ گیا, میں نے آدھی بات پوری کر دی ہے, اس کے بعد ختم ہو گئی کہانی. اب رہ گئی دعا سیشن اور دعا کرانے والی بات. مطلب میں رکشے پہ بھی کوئی بندہ ہو, کسی کو ڈرپ لگی ہو تو میں اس کو کھڑا کر لیتا ہوں, میں کہا ٹھہر جائے یار, ٹھیک ہے. مطلب میں اس طرح کرتا ہوں. اب یہ جو سسٹم ہے جی, ہم دعا کراتے ہیں, میرا خیال میں نہیں کراتا, میری کوئی ورڈنگ اپنی نہیں ہے.
میں نے کیا حرکت کی, میں نے کہا اچھا پتہ نہیں میں دعا کراتا ہوں صحیح کہ نہیں کراتا, میں نے ریکارڈنگ لگا دی موبائل پہ. ٹھیک, میں جب کسی کو دعا کراتا تو میں اس کو ریوائز کرتا تھا کہ میں نے کیا کہا. اب اس میں ایسی ایسی چیزیں میں بولتا تھا کہ جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی. مطلب یہ مجھے پہلی دعا سے پتہ چل گیا تھا کہ آپ نہیں ہیں اس میں, آپ بالکل زیرو ہیں. ٹھیک, جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی اور ہوتا ہے جو دعا کرا رہا ہوتا ہے. بیسک جسٹ آپ زبان, آپ کی آواز, یا آپ وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی نہیں, لیکن آپ نہیں ہوتے. یہ مجھے پہلی دعا میں پتہ چل گیا. پھر اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کبھی کبھی بابا کہتے ہوتے ہیں کہ وہ اویس کرنی والا پیار, کیونکہ ہم وہ پہلے ہی اس میں تھوڑے سے تھے, کچھ آگاہی تھی. وہ 1+1=11 ہو گئے. اب وہ جو دعا سیشن وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا. ٹھیک, جب ہم دعا کراتے ہیں تو بیسک اگر کوئی بندہ کہے جی میں نے دعا کرائی تو وہ بندہ ٹھیک ہو گیا, میں نے یہ کرائی وہ ٹھیک ہو گیا. موسٹلی لوگ جن لوگوں کو دعا کرائی ہوتی ہے تو وہ میں ان کو فون کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ آپ سے بات کرنی, تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ مطلب دعا کراتے کراتے کچھ باتیں آپ کے منہ سے اس طرح کی نکل جاتی ہیں کہ لوگ کئی کہتے ہیں شکیل صاحب تھوڑے کو کوئی موکل ہے, کوئی پکی گل ہے, تو ساڈے تو علاوہ کسی نے پتہ ہی نہیں سی. بیسک وہ جب آپ کے منہ سے وہ بات نکل رہی ہوتی ہے, آپ اس دعا میں اس کو بتا رہے ہوتے ہیں یا اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, تو جب آپ کے منہ سے بات نکلتی ہے تو وہ 100% اسی بندے کی وہی بات ہوتی ہے جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے یا اس میں گزر رہا ہوتا ہے یا اس کو کویشچن کا آنسر چاہیے ہوتا ہے. جب اس کو جواب ملتا ہے تو وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اس کو کیسے پتہ ہے, یہ تو میری 10 سال پرانی بات ہے. اس لیے جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ نہیں ہوتے. یہ جو سسٹم ہے یہ بڑا پیارا ہے, یہ ڈرونا نہیں ہے, یہ بڑا ہی پیارا ہے. اس میں وہ بابا جی پیچھے بیٹھ کے نا تھوڑی سی آپ میں ہوا بھی برتے ہیں کہ جب آپ کسی کو دعا کرا رہے ہوتے ہیں تو وہ اگلے بندے کی وہی بات نکلتی ہے نا, تو اگلا بندہ کہتا ہے اچھا اوے دیکھ میری یہ دیکھو اس کو پتہ چل گیا. ٹھیک, مطلب میں جو دیکھتا ہوں نا کہ میں نے کسی کو دعا کرائی ہے, دوسری یا تیسری دفعہ وہ بندہ تھوڑا سا میرے پہ فریفتہ ہو گیا, میں نے اس کے ساتھ اس طرح کی بات کرنی ہے. آج میں بچوں کو بتا رہا تھا کہ میں شوپرا سے آ رہا تھا, میرے ساتھ کوئی سیکٹری لیول کے لوگ تھے, تو ویسے بات ہو رہی تھی, اس کی فیملی میں کوئی گردوں کا پرابلم تھا, میں نے اس کو دعا کرا دی تو وہ کچھ بہتر ہو گیا. تو وہ دونوں جو لوگ تھے جن سے مجھے کام تھا وہ بڑے معتبر ہو گئے. ابھی جب معتبر ہوئے تو آگے سے 2-3 بیویاں گزری, میں نے وہ سیکٹری صاحب کو نا کونی لگائی, میں کہا سیکٹری صاحب درمیان والی دکھائیں کیسی ہے. وہ پریشان ہو گئے کہ یہ ابھی تو دعا کرا رہا تھا بندہ, ٹھیک ہے, ابھی وہ بندہ بھی ٹھیک ہو گیا ہمارا, وہ تعریفیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کس چکر میں چلا گیا. مطلب میں 1 منٹ سے پہلے وہاں نکال دیتا ہوں بندے کی کہ بس ٹھیک ہے کام پورا ہو گیا ہمارا, پیغام مل گیا, آگے چلیں. تو اس میں آپ جتنا نکلتے ہیں آگے آپ کا سینہ کھلتا جاتا ہے, اور جو وہ رستہ آ رہا ہوتا ہے یا رستہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ بابا کے ساتھ ہوتا ہے. آپ جسٹ خیال میں صرف بابا کو ہی کر لیں, بدن خیال. جیسے آپ بات کر رہے تھے, میں تو نہیں آیا تھا آپ کی, وہ سن رہا تھا کہ وہ آپ کو رکا گیا کہ ٹھہر جا بھائی, ٹھیک ہے, اس سے بھی زیادہ بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کہہ لیتے ہیں کہ ہاں کدھر, مطلب یہ چیز ہے, لیکن یہ آپ کا ریلیشن ہے آپ کے ساتھ. آپ جتنا دعا کراتے جائیں گے اس میں گھومتے جائیں گے, لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں, جتنی باتیں کوئی بندہ کر سکتا ہے اس سے بھی کرتے ہیں, بس چپ کر کے سنیں. آپ جیسے جیسے دعا کراتے جاتے ہیں بیسک آپ کا ویژن اچھا ہوتا جاتا ہے, اور آپ اس میں سے نکل جائیں باہر کہ میں نہیں کرا رہا, تو پھر تو بات ہی ختم. پھر تو آپ صرف یوں کر کے, مطلب کوئی بندہ دور بیٹھا ہو, اکثر مسز سے میری لڑائی ہوتی ہے, آپ کو کیسے پتا میں یہ سوچ رہی ہوں, یہ بڑی پرانی بات ہے, یہ ہوتی رہتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ گفٹ ہوتے ہیں. جب آپ اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو دور سے بندہ بیٹھا وہ سوچ رہا ہے نا, تو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا سوچ رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. دعا سیشن یا دعا کا یہ جو عمل ہے یہ بہت آگے, یعنی کہ جتنی مرضی ایک سٹوری تھی اس کے آگے جو فل سٹاپ تھا وہ میرا یہ سیشن تھا. جس دن میں بابا سے ملا اور وہ فل سٹاپ لگ گیا اور میری لائف جو ہے وہ مکمل ہو گئی. میرے جتنے وظائف تھے وہ سارے مکمل ہو گئے, میری جتنی باتیں تھیں مکمل ہو گئی. میرے پاس اب بات ہی کوئی نہیں کرنے کو, کیونکہ میں اس میں سے بہت گزر چکا ہوں. میں کہتا ہوں میں ہوں ہی نہیں, کیونکہ نہ میں دعا کرا سکتا ہوں نہ مجھے کرانی آتی ہے. بیسک یہ جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں یہی دعا کرا رہے ہوتے ہیں, وہی فیض بانٹ رہے ہوتے ہیں. آپ صرف ایک مطلب ایک وہ درمیان میں بندہ ہوتا ہے نا میسیج دینے والا, بس آپ نے میسیج دینا ہے.
ہاں آپ کا پیچھے کتنا لنک ہے، آپ کا خیال پیچھے کتنا ہے، وہ اتنا ہی اچھا رزلٹ آگے ہوئے گا. وہ جو خیال ہے پیچھے والوں کا وہ بڑا ضروری ہے، اس خیال میں بڑی پاور ہے، اور وہ خیال صرف بابا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. میں کہتا ہوتا ہوں بعض اوقات مجھے کوئی پین ہو یا کوئی چیز ہو تو میں پہلے کہتا ہوں بابا، ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ، میں کہتا ہوں پہلے بابا، ٹھیک ہے. میرا اپنا کنسیپٹ ہے. اب یہ وہ جو والا کنسیپٹ ہے، اگر کسی کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ اس کے بارے میں رہے ہیں، جس کو نہیں پتہ چلتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے. باقی ہمارے گھر میں ہم تینوں لوگ ہیں، چوتھی بیٹی میری، ٹھیک ہے، ایک اماں ہے. ہم آپس میں لگے رہتے ہیں، ہمارے دعا سیشن پہ بات ہوتی ہے. مطلب ہم 2 بیٹھے ہوں تو تیسرے ہمارے بابا ہوتے ہیں، ہم 3 بیٹھے ہوتے ہیں چوتھے بابا ہوتے ہیں. مطلب میری بیگم کی مجھے سب سے اچھی بات لگتی ہے، یہ کچن میں کوئی چیز پکا رہی ہو نا تو میں اس کو میں چھیڑخانی کرو تو یہ منہ پہ ایسے ہاتھ کر کے کہتی ہے اب تو شکایت لگے گی، تیرے بابا کو شکایت لگے گی. مطلب میرے لیے ظاہر ہے میرا باپ تو مر گیا، بڑی مدت ہو گئی، لیکن جو سب سے اچھی بات تھی، جو مجھے سب سے اٹریکٹیو بات لگتی ہے، مطلب اس کو چھیڑخانی کے بعد جب یہ منہ پہ ہاتھ پھیرتی ہے، اب تو آپ کے بابا کو نہ شکایت لگے گی. مطلب وہ جو ایک جملہ ہوتا ہے نا، وہ میں اس کو تنگ کرنے کے لیے کبھی کبھی سوچتا ہوں، سنتا ہوں، ٹھیک ہے. مطلب یہ سارے بیٹھے تھے، آج یہی بات ہو رہی تھی، بابا کو جا کے شکایت لگانی، لیکن مہربانی اس کی یہ نہیں لگاتی ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ جب یہ کہتی ہے نا کہ میں نے بابا کو شکایت لگانی، وہ لگ چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو باقی تو یہ ہے کہ بابا کو پتہ ہوتا ہے ہمارا ہم کیا کھچے مارے ہیں باہر جا کے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، یا ہم نے کس کو دعا کرائی ہے، یا ہمارے کیا کام ہے. تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ان کو نہیں پتا اور وہ یہاں پہ بیٹھا ہے، یا ہمارے 10 سال بعد بھی ہم نے کیا کرنا ہے اور بابا کو نہیں پتا، تو یہ تو ذہن سے نکال دیں. وہ جو بس والی بات نا جس میں چڑھنے والی، یہ ہاتھ پکڑ کے یوں کر کے اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر تو واپس آنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، نہ رستہ ملتا ہے نہ آنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. بس اپنا فوکس رکھیں. بس اگر آپ کا فوکس ہو گیا، آپ کے خیال میں رہی چیز. مطلب میں نے ایک ایکسپیرینس کیا کہ مجھے 15 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، نہ کوئی بندہ دعا کرنے آیا نہ کچھ اور. میں جب گھر سے جاتا ہوں میں اپنے ساتھ ایک دعا کرتا ہوں. میں ہوتا ہوں، میرے بابا ہوتے ہیں، ہم دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں. اب جس کا دل کرے وہ بات کر لے، سب کے لیے ونڈو اوپن ہے، ٹھیک. باتوں میں نے کچھ چیزیں بتا دی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی محبت ہے، یہاں پہ محبت دیکھی جاتی ہے، اور آپ کا لنک دیکھا جاتا ہے کہ کتنا آپ پیچھے جو ویوز ہیں آپ کتنی کیچ کر رہے ہیں اور کتنے میسج پیچھے بھیج رہے ہیں. اور واقعی فون کی ضرورت نہیں ہے، بے شک بابا ہیں پوچھ لیں، میں کبھی کبھار میسج کرتا ہوں، نہیں تو میں ہر لمحے میرا ان کے ساتھ میسج ہے. میں نے تو یہ سیکھا ہے جی. باقی رہے گی کہ مجھے کیا یہاں پہ ملا، موسٹلی یہ کویشچن کیا جاتا ہے. تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میری ایک عبارت تھی لائف کی، وہ جملہ مکمل ہو گیا اور اس کے آگے فل سٹاپ آ گیا، ختم. تھینک یو. کس کو دینا بات؟ ایک منٹ صہیب نا، سورہ رحمان لگانی ہے ابھی دعا کے لیے. دعا کر لیتے ہیں اپنے پاس رکھو. سب آنکھیں بند کر لیں. آنکھیں بند کر کے بس دھیان اپنے اندر لے جائیں، اپنے اللہ کے آگے. آج بھول جائیں کہ کوئی بھی ہے، کوئی کمائی ہے، کوئی نفرت ہے. آج اپنے سارے کھاتے کلیئر کر لیں. آج اس طرح پیش ہوں جس طرح اس نے آپ کو پہلے دن کا بیبی بنا کے اس دنیا میں بھیجا تھا. وہ اتنی ہی پاکی چاہتا ہے آپ سے. یہ نیکیاں، گناہ، یہ تو ہم نے بس کمائے ہوتے ہیں. اس نے بغیر اس کے آپ کو بھیجا تھا، آپ تب بھی جڑے ہوئے تھے.
آج سارا کچھ اس کے آگے رکھ دیں. اور بس اس کو دیکھیں. اور اپنے گناہوں پر بھی شرمندہ ہو جائیں. ہم سے بھی بہت غلطیاں ہوتی ہیں. ہم سے بھی دل ٹوٹتے ہیں. ہم بھی کئی دفعہ برا کہہ جاتے ہیں، برا سوچ جاتے ہیں. کسی کے سامنے ماننے کی بجائے آج اس کے سامنے مان جائیں کہ اللہ جی آئی ایم سوری. آج اس کو پیار کریں. وہ جو پیار ہم دنیا میں ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ہمیں پیار کرے، ایسے رکھے ویسے رکھے، آج اتنے پیار سے اس سے بس کچیچیوں والا پیار کریں. آج اس سے ہگ کریں. آج یہ ڈیمانڈ بھی چھوڑ دیں کہ کوئی آپ کو چاہے. اور بہت پیار سے اس کو اپنے دل میں پکاریں، شدید پیار سے، لیکن دل ہی دل میں. اللہ، اللہ، اللہ. اور اب اس کی سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
الحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان आंखें खोल दें. कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? उनको दे दें. वहाँ पीछे बैठ पड़ा हुसैन. हुसैन. मुझे ना बहुत अरसे बाद बहुत मज़ा आया दुआ करने का. मुझे पहला दिन अपना याद आया बीच में, और एक लाइफ में जो कभी ना फील करने वाली फीलिंग्स थी ना, वो फील करी. वैसे तो मेरी अल्लाह मियाँ से इतनी कोई ख़ास बनती नहीं है, ज़्यादा मेरा लड़ाई वाला ताल्लुक़ है, लेकिन ना आज मुझे जेन्युइनली अल्लाह मियाँ प्यारे लगे कि ना वो भी तरसता होगा कि यार कभी तो लाइट छाड़ के मैंने एक बारी प्यार ना गल कर लो. मुझे वो वाली फीलिंग्स आई, तो मैंने जेन्युइनली अल्लाह मियाँ को स्माइल दे के प्यार से बहुत अरसे बाद देखा. तो मुझे वो बड़ा उस चीज़ को मैंने इंजॉय किया. आप ना डेली लाइफ की स्ट्रेस में इतना खो गए होते हो ना कि आपको छोटी छोटी चीज़ों पे इतराज़ हो रहा था, ये क्योंकि ऐसे नहीं चलना, मतलब हम अल्लाह मियाँ को डायरेक्शंस दे रहे होते हैं. तो मैंने वो आज साइड पे रख के पहली बार उसे प्यार से बात की, बहुत अरसे बाद. तो मैंने उस चीज़ को बड़ा इंजॉय किया, बहुत अरसे बाद. थैंक यू. और कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? नहीं, कोई भी नहीं है. आप उनको पीछे रज़ा साहब. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. बहुत सारे एक्सपीरियंसेस. साथ वाली चेयर पे अभी सोके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, आपकी चैनल्स हैं, सब कुछ है. अगर आप मुझसे, मैं शेयर करना चाहूँगा एक बात जो मैंने सीखी है, वो ये है कि बहुत बड़ी गलती है, यानी आई जस्ट पुट माई सेल्फ, बहुत बड़ी गलती है कि हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर अल्लाह नहीं रखते नहीं थे. हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं? किसी को करियर चाहिए, किसी को माल चाहिए, किसी को कारोबार चाहिए, किसी को औलाद चाहिए, किसी को इज़्ज़त चाहिए, और देन अल्लाह इज़ एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट. और ये इतना महंगा और ख़तरनाक होता है कि अल्लाह ही आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो फिर आप कौन सी इबादत कर रहे हैं? तो इस दुआ से ये वाला कॉन्सेप्ट इतना मेरा क्लियर हुआ कि अल्लाह इज़ द नंबर वन प्रायोरिटी. अगर अल्लाह आपको मिल जाए तो देन ये सारी बाई प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको इतनी ईजीली आपके पास आती हैं
کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو بیگ فار دس، یو ڈونٹ نیڈ ٹو پرے فار دیز تھنگس. آپ کو آسانی سے یہ چیزیں آپ کو ویسے ہی مل جاتی. تو میرا میسج صرف یہی ہے کہ اللہ از دی نمبر 1 پرائرٹی. اور بابا جی اللہ ہی دیتے، کہتے سستا جی اللہ دینا پہ لے لو. اینڈ that's what I would like to everybody to know کہ اللہ is the number 1 priority. Thank you so very much. علم القرآن خلق الإنسان